بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. قصص الانبیاء کے پہلے باب کے آخری حصے میں تذکرہ ہوگا ابلیس کے تکبر اور اس کے انجام کا، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے دخول جنت سے خروج جنت تک کا سفر، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد یعنی کہ حابیل اور قابیل کا تذکرہ، اور اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور اپنے بیٹے شیث کو وصیت کا تذکرہ ہوگا. قرآن مجید کی سورہ اعراف میں آیت نمبر 11 سے لے کر 18 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم ہی نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدے کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. حق تعالیٰ نے فرمایا، تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون امر مانے ہے، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا. کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا. حق تعالیٰ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے. اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی. اس نے کہا چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا. جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا، میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں. اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کا بیٹا سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس کہ ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے اس سے جنت ملے گی. مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، میں نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملی. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 19 سے لے کر 25 تک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ. پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں بے روبرو بے پردہ کر دیں، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ. اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا. بس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئی اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے. اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا کہ شیطان تمہارا شریک دشمن ہے؟ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگی اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک. فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں پھر سے نکالے جاؤ. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں. بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی. وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ وہ انجیر کا درخت.
اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ جنت آسمان میں ہے اور اس جنت کا نام جنت الماوا یا جنت الخلد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا جنت میں دخول اور ان کا خروج ایک ہی دن یعنی جمعے کے دن ہوا اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہو۔ حابیل اور قابیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 تک ارشاد فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر قبول تو ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، وہ تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ سر پر رکھ لے اور دو زخمیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بندہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی نعش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا؟ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ شیس علیہ السلام کے حوالے سے اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ آپ علیہ السلام اس کے بعد 800 سال تک زندہ رہے۔ آپ علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے بھی لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ، یعنی کہ حضرت حابیل کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شیس عطا کی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن اور ان اوقات میں کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی اور بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہے؟ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ مشہور ہے کہ انہیں سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ انہیں مکہ مکرمہ میں جبل ابی قیس میں دفن کیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی میتوں کو نکال کر ایک تابوت میں بند کر دیا اور انہیں بعد میں بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے باب میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے اور آپ ہمیشہ خوش اور آباد رہیں۔